حضرت عمر کا بتا رہی ہوں میں، حضرت عمر کا واقعہ سنا رہے ہیں، ہاں وہی، جی جی۔ تو حضرت عمر پہلے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے، ناؤز باللہ ناؤز باللہ۔ تو جب وہ رستے میں تھے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا قتل کرنے جا رہا ہے؟ ان کے قبیلے سے نہیں ڈرتا بنو ہاشم سے؟ حضرت عمر کو بھنک پڑ گئی، کہیں تو بھی تو مسلمان نہیں ہو گیا؟ کہا میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ دونوں نے تلواریں ایک دوسرے پہ اٹھا لی۔ لڑتے لڑتے حضرت عمر کو ان صحابی نے کہا کہ تو جا کے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، جیسے تانا دیا جاتا ہے نا، جا اپنے گھر کو تو دیکھ، تیری تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کو ادھر ہی پھینک دیا اور بھاگے اپنی بہنوئی کے گھر، اپنی بہن کے گھر۔ دروازہ بجایا تو بہن تھی نا، سمجھ آ گئی کہ میرا بھائی آیا ہے، میرا بھائی دروازہ بجا رہا ہے۔ بہن تھی تو سمجھ گئی میرا بھائی دروازہ بجا رہا ہے۔ جلدی سے قرآن کا صحیفہ چھپانے کی کوشش کی لیکن چھپا نہیں۔ جلدی جلدی اس نے دروازے کی کنڈی توڑی اور اندر بھاگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو قرآن صحابی پڑھا رہے تھے وہ تو اندر چھپ گئے، وہ چلے گئے کہ یہ تو مار دے گا، کیونکہ بڑے غصیلے مشہور تھے، سردار بھی تھے، امیر بھی تھے۔ تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس سے بہن کو مارا، اور کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں کر رہی تھی، بہنوئی کو مارا۔ مار 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 کے جب ان کو مارا تو اس بہن بھی عمر کی تھی، جرت والی تھی، تو اس نے کہا، بہن نے، ٹھیک ہے ہم اسلام لے آئے ہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ کر لے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایسی لگی، انہوں نے مار 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 کے جب تھک گئے نا، بہن کو مار مار کے جب تھک گئے تو بہن کو انہوں نے کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے، اچھا دکھاؤ تو صحیح مجھے۔ تو اس نے کہا میں نہیں دکھاتی، تو ناپاک ہے، جا کے نہا کرا۔ اس نے بہن کو کہا نہا کر۔ بہن نے کہا، وہ کہتے میں نہیں جاؤں گا، تیرے صحیفوں کے لیے میں جا کے غسل کروں۔ پھر جب تھک ہی چکے تھے، بہن کو بھی خون میں لت پت دیکھ رہے تھے، یہ دین ایسے مجھ اور آپ تک پہنچا ہے، ایسے سر پھڑوا کر، جانیں دے کر، شہادتیں لے کر، جس کو میں اور آپ بحث کی نظر کر رہے ہیں، جس کو میں اور آپ فرقوں کی نظر کر رہے ہیں کہ اگر دیوبند ہے تو ٹھیک ہے میری والی ہے، ورنہ پھینک دو اس کو، اگر اہل سنت ہے تو میری ہے، اگر اہل حدیث ہے تو میری ہے، اگر بریلوی ہے تو میری ہے۔ نکلیں ان فرقوں سے باہر، اہل حدیث، بریلوی، سنی، دیوبندی، نکلیں، اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، نکلیں نکلیں اس سے باہر، نکلیں اس سے باہر، خدا دا واسطہ نکلیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ اس کی منتوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے جب بہن کو کہا، بہن نے کہا جا غسل کر کے آ، وہ غسل کر کے آئے تو بہن نے ان کو دیا، وہ صحیفہ دیا، تو حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس پہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ اننی انا اللہ، سب سے پہلی آیت ہی مل گئی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ لذکری۔ اور پڑھا تھا، یہاں تک پڑھا تھا کہ ان کی حالت ہی بدل گئی، کافروں کا سردار تھا عمر، اور قرآن سن کے اس کی حالت بدل گئی۔ میں اور آپ تو امتی ہیں، اوہ امتی ہیں ہم نبی کے، ہماری حالت نہ بدلے قرآن سن کے، ہم قرآن والوں پہ بھی تنقیدیں کریں، قرآن کے لفظوں پہ تنقیدیں کریں، قرآن کے زبر زیر میں ہم لوگ تنقیدیں کریں۔ کافروں کا سردار، اس کی حالت بدل گئی اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ کیا وقت ہوگا وہ، کیا وقت ہوگا جب حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو اپنے نبی کے پاس، کیا وقت ہوگا وہ۔ حضور اکرم یہ الفاظ سن کے جو صحابی قرآن پڑھانے آئے ہوئے تھے نا، وہ صحابی باہر آئے، چھپے ہوئے تھے اندر، وہ باہر آئے اور کہنے لگے اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنشبہ یعنی کل کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، یا تو عمر یا ابو جہل جو تجھے زیادہ پسند ہے اس سے اسلام کو قوت عطا فرما،
تو اللہ نے نبی کی دعا سنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے 4 یاروں میں شامل فرما دیا. کہاں سرداروں کے کافروں کے سردار سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ٹائٹل حاصل کیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ دونوں قوت میں مشہور تھے، یعنی حضرت عمر اور ابو جہل دونوں مشہور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو چنا ان کی دعا کی بدولت. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہو گئے. وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا ہی نظارہ ہوگا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کو لایا گیا ہوگا اور میرے نبی کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہوں گے، جو عمر کو سینے سے لگایا ہوگا، جو عمر کو اپنے ساتھ قوت بازو بنا کر کھڑا کیا ہوگا. وہ کیا ہی منظر، وہ کیسی ہی مجلس ہوگی، وہ کیسی ہی مجلس ہوگی. یہی عمر جس کو اللہ کے نبی نے ہزاروں مجلسوں میں کہا عمر جنتی، ابو بکر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، اللہ زبیر جنتی، 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. یہی عمر کل میں نے آپ کو اس کا واقعہ پڑھایا کہ کہا کرتا تھا کاش میں دن کا ہوتا. اللہ کے نبی کی زبان سے سرٹیفکیٹ مل چکا، یو آر دا بیسٹ پرسن. اس کے باوجود بھی یو آر دا جنتی. اس کے باوجود بھی کیا کہا گیا؟ خوف تھا، ایک خوف تھا کہ میں پتہ نہیں جنت میں جاؤں نہ جاؤں. اللہ کا ایسا خوف وہ لے کر چلے گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے ہی پست پڑ گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے، اور وہ بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش کرتے تھے اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے. تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکے کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عمر کے آنے کے بعد، حضرت عمر کے اسلام میں آنے کے بعد. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. ہاں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ ان سب کی میں روز حیران ہوتی ہوں. آپ یقین کریں جو یہ نئی نئی بہنیں آتی ہیں کہ یا اللہ، کیونکہ میں بیٹھنے سے پہلے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتی ہوں، یا اللہ میرا علم کچھ نہیں ہے، میں صفر ہوں، صفر سے بھی نیچے ہوں. میں صرف تیرے نبی کی دعوت دینے کے لیے بیٹھ رہی ہوں. میری ان الفاظ کو تو ہواؤں کے ذریعے دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا. یہ ابھی میں نے جیسے مسز نواز کو دیکھا، ماہی کو دیکھتی ہوں جو انڈیا سے، جو ازبکستان سے، جو افغانستان سے، جو یو اے ای سے، جو یو ایس اے سے، جو پوری کنٹریز سے میری بہنیں آتی ہیں. تو میں کہتی ہوں یا اللہ تو کیسے ہواؤں کے ذریعے یہ میسج پہنچا رہا ہے، کیسے دنیا کے کونے کونے میں اپنے نبی کی تعلیم پہنچا رہا ہے. کیونکہ نبی کا دین میرا یا اس موبائل کا محتاج نہیں ہے. کہاں سے اٹھا کر لایا مسز نواز کو، کہاں سے اٹھا کے لایا ماہی کو، کیسے ان کے گھروں پہ فرشتوں نے دستخط دی، کیسے ان کو جا جا کے یہ جو سنتوں کا علم ہے میری بہن، یہ بیگم کرن ہے، کہاں سے اللہ ان کے گھر پہنچا. میں تو ان کو جانتی نہیں. یہ ہزاروں بہنیں جو ہیں ہماری لسٹ میں، واٹس ایپ گروپ میں کوئی 5000 بہن ہے جن کو میں نہیں جانتی ان کو میں بائی فیس نہیں جانتی، لیکن وہ اللہ کے دین پہ کئی غیر مسلم ہوئی ہیں، کئیوں نے پردے شروع کیے ہیں، کئیوں نے قرآن اب پڑھنا شروع کیا. کہاں سے؟ یہ اللہ کے کام ہے میری بہنوں کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جنت دے رہا ہے. ہاں، اللہ ڈھونڈ